کا خیال مرزا شفیق ہے، سبھی کا خیال مرزا شفیق، آدمی با کمال مرزا شفیق، آدمی با کمال مرزا شفیق، ذاکروں میں ہیں آپ وہ ذاکر، ذاکروں میں ہیں آپ وہ ذاکر، نہیں جن کی مثال مرزا شفیق، نہیں جن کی مثال مرزا شفیق، آپ کے انگنت مضامی سے، آپ کے انگنت مضامی سے ہے ادب مالا مال مرزا شفیق، ہے ادب مالا مال مرزا شفیق، آپ منبر پا ایسے لگتے ہیں، آپ منبر پا ایسے لگتے ہیں، جیسے آیا ہلال مرزا شفیق، جیسے آیا ہلال مرزا شفیق، آپ سلطان ذاکرین میں ہیں، آپ سلطان ذاکرین میں ہیں، آپ ہیں دانیال مرزا شفیق، آپ ہیں دانیال مرزا شفیق۔ 4 صدیوں پہلے آیا ایک انوکھا انقلاب، عالم فطرت میں ایک ہنگامہ ہر سو ہو گیا، چاندنی شبنم شفق نکھت تجلی کہکشاں، جب ہوئے یکجا تو ان کا نام اردو ہو گیا۔ اردو ایک انتہائی شیریں اور میٹھی زبان ہے۔ اردو کبھی بھی کسی بھی زمانے میں کسی مذہب اور مسلک سے وابستہ نہیں رہی ہے۔ اردو ہمیشہ ہر اس انسان کی زبان رہی ہے جس کے سینے میں انسانیت دھڑکتی ہے۔ یہ انسانوں کی زبان ہے، نہ اسے مسلک کا پابند کیا جا سکتا ہے، نہ اسے مذہب کا پابند کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ میری کتاب سیر فی ادب، جس کا آج عزت مآب رام نائک صاحب سابق گورنر اتر پردیش اجرا کریں گے، اور ہمارے دیگر بزرگ، ہمارے اساتذہ اور اہل علم یہاں موجود ہیں سب۔ یہ کتاب میری بیسیکلی اردو شاعری کی تنقید پر ہے، اور اس میں 19 مضامین میرے شامل ہیں، جس میں 4 چیپٹر ہیں، اور جو پہلا چیپٹر ہے اس میں اردو کی اہم ترین اصناف، اس میں ایسی اصناف بھی شامل ہیں جنہیں فراموش کر دیا گیا ہے، جنہیں نظر انداز کیا گیا ہے، جیسے واسوخت پر بھرپور مضمون ہے میر تقی میر کے حوالے سے، اور میر تقی میر کے حوالے سے واسوخت پہ جس انداز میں نے اس میں لکھا ہے، اس سے پہلے میری نالج میں نہیں ہے کہ کسی نے لکھا ہو، باقی یہاں اہل علم اساتذہ میرے موجود ہیں، وہ اس کی تصدیق کریں گے۔ یا مرزا غالب کے حوالے سے جو میں نے ان کے قصیدوں کا جائزہ لیا ہے،
وہ مذہبی نقطۂ نظر سے ہٹ کے خالص ادبی انداز میں، اور اس کے تو اسپیشلسٹ ہمارے تقی عابدی صاحب یہاں موجود ہیں. ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ آج ہماری اس کتاب کی تقریب میں کینیڈا سے تشریف لائے ہیں اور راج بھون میں وہ بھی موجود ہیں. تو یہ غالب کے حوالے سے، میر کے حوالے سے، اور جو اصناف ہے جیسے مرثیہ ہے، نعت ہے، تو نعت کے حوالے سے بھی میں نے اس میں گفتگو کی ہے تفصیل سے، اور مرثیے کی خوانندگی کہ مرثیہ کیسے پڑھا جائے اور اس کے پڑھنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، اور کس طرح سے ہمارے افاضل اور علماء نے مرثیے کا جو تجزیہ کیا ہے، اور جو انیس و دبیر کے زمانے میں مرثیے کو ارتقا ملا ہے اس سے پہلے کیا شکلیں تھی مرثیے کی اور پڑھنے کا کیا انداز تھا، اس سب پہ میں نے اس میں تفصیل سے گفتگو کی ہے. اور خصوصاً جمیل مظہری کے مرثیوں پر جو گفتگو کی ہے وہ ان کے مرثیوں کے چہروں کو عنوان بنا کر، کہ جمیل مظہری کے جو مرثیوں کے چہرے ہیں ان کا ایک اپنا انفرادی انداز تھا، اور اس سے پہلے ہمارے جدید شعراء نے اس طرح سے مرثیوں کے چہرے منتخب نہیں کیے یا اس طرح سے نہیں تحریر کیے ہیں جس طرح سے جمیل مظہری نے. وہ ان کا اپنا الگ انداز ہے، سب نے اپنے اپنے انداز میں مرثیے لکھے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے رسائی ادب کے یہاں عیسائیت کے سب سے بڑے نقاد پروفیسر شارب الدولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب تقی عابدی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو میرے لیے تو ان لوگوں کی موجودگی میں لب کشائی بھی بڑی جرأت کا کام ہے. تو اس طرح سے یہ ایک کے بعد دوسرا چیپٹر پھر آتا ہے، اور دوسرے چیپٹر میں ہم نے غزلوں کے حوالے سے، غزلوں میں ایک خاص پہلو عشقیہ شاعری اردو کی، اور اس میں 3 شاعروں کو منتخب کیا ہے، انشا، مومن اور جگر. اور جگر پہ تو سر کا مقالہ ہی ہمارے پورا موجود ہے، پوری کتاب سر نے جگر پہ لکھی ہے، اور میں نے جگر کے حوالے سے عشقیہ جو ان کا ایک خاص انداز ہے، خاص آہنگ ہے، اس کو اپنی گفتگو کا موضوع بنایا ہے. اس کے بعد پھر اس کتاب کا جو تیسرا چیپٹر ہے وہ چیپٹر بھی بڑا اہم ہے، وہ کربلا کے حوالے سے ہے، جو علامات کربلا اردو غزل میں جس طرح سے ہمارے یہاں آئی ہیں اور اس کی تاریخ کیا رہی ہے، اس میں جو اہم شعراء ہیں جیسے افتخار عارف پہ میں نے گفتگو کی ہے، عرفان صدیقی صاحب پہ گفتگو کی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ شہریار کے حوالے سے بھی گفتگو کی ہے. شہریار کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے اردو غزل کا ایک اپنا انداز، ان کے یہاں خواب، پرچھائیں، یہ سب چیزیں علامتیں آتی ہیں، کربلا کی علامتیں نہیں ہیں. میں نے ان کے یہاں بھی کربلا کی علامتیں نکالی ہیں اور بھرپور مضمون لکھا ہے اس حوالے سے بھی، شہریار صاحب کے حوالے سے بھی. یا جو ہمارے کلاسیکل شعراء ہیں، والی یاسی صاحب کے بارے میں بھی اسی طرح کا خیال تھا کہ ان کے یہاں کربلا کی علامتیں نہیں ہیں، میں نے ان کے یہاں بھی کربلا کی علامتیں نکالی اور پورا مضمون اس میں تفصیلی موجود ہے. اس طرح سے بہت سارے مضامین ہیں، سب پہ گفتگو کرنا ممکن نہیں ہے، وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، اور ابھی سر کا دوسرا پروگرام بھی لگا ہوا ہے، تو اس لیے میں گفتگو کو اپنی مکمل کر رہا ہوں. اس کے بعد جو آخری چیپٹر ہے اس میں غزل کی ساخت کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے، غزل کے افکار و نظریات کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے، اور ایک گمشدہ شاعر ظفر زیدی جس کے بارے میں لکھا نہیں گیا ہے، تو ان کے حوالے سے میں نے ایک خاص انداز میں، اور ان کی جو خصوصیات ہیں، جو مکان کے لوازمات ہوتے ہیں جیسے کھڑکی، دروازہ، آنگن، یہ سب چیزیں ان کی شاعری کا مرکز ہیں، اس حوالے سے میں نے خاص طور پر ان کا مضمون لکھا ہے. تو یہ اس کتاب کے اندر ہے، اور یہ میرے مضامین کا ایک طرح سے پہلا مجموعہ ہے. یوں تو میری 1 درجن سے زیادہ کتابیں چھپ چکی ہیں، لیکن مضامین کا یہ پہلا مجموعہ ہے جو آپ کے سامنے اس وقت پیش کیا جا رہا ہے. اور اس وقت مجھے گورنر ہاؤس میں، کیونکہ ابھی سر سے یہ بات ہوئی تھی 2 دن پہلے جب میں نے اپنے والد مرحوم کے تعلق سے جو کتاب مہر درخشاں ہے جب سر کی خدمت میں پیش کی رام نائک صاحب کی، تو سر کا اس میں پیغام بھی ہے، سر نے اس کو دیکھا اور تبھی یہ گفتگو ہوئی کہ میری نئی کتاب آئی ہے تو اس کا اجرا بھی سر کے ہی ہاتھوں سے ہو جائے. اور 19 سال پہلے اسی گورنر ہاؤس میں میری ایک کتاب تجلی نور کا اجرا وشنو کانت شاستری جی نے کیا تھا، اور اس وقت انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، وہ جملہ اس وقت میرا دل چاہتا ہے کہ میں سر کی نظر کروں، اور وہ ٹائمز آف انڈیا میں فرسٹ پیج پہ اس زمانے میں شائع ہوا تھا. میں نے اس زمانے میں جب وہ اجرا ہوا یہاں پہ گورنر ہاؤس میں، تو سر نے وشنو کانت شاستری جی نے اس سے میری کتاب مانگی اور کہا، میں نے ان سے کتاب لے کے سب کو دی، تو ہم نے کہا سر یہ تو اردو میں ہے، آپ کے لیے تو بیکار ہے. تو کہنے لگے کیسے آپ نے کہہ دیا میرے لیے بیکار ہے، مجھے دیجیے کتاب. میں نے کتاب دی، اس کے بعد انہوں نے اس پہ دستخط کیے اردو میں، اپنا نام لکھا وشنو کانت شاستری اردو میں. تو جب انہوں نے اردو میں نام لکھا تو کہا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے اردو نہیں آتی ہے؟ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی. پھر میں نے جب تقریر کی اپنی تو میں نے اس تقریر میں کہا کہ جب تک وشنو کانت شاستری جیسے لوگ موجود ہیں کبھی اردو مر نہیں سکتی ہے، اردو کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے جب تک ایسے لوگوں کے دلوں میں محبت ہے اردو کی. اسی طرح سے ہمارے عزت مآب رام نائک جی ہیں کہ جن کے دل میں اردو کا پریم، اردو کی محبت وہ جب ظاہر ہے، اور سب نے دیکھا یہاں پر کہ گورنر ہاؤس کے جو دروازے تھے ان پہ اردو میں گیٹ نمبر لکھا گیا، اردو میں نیم پلیٹ لگائی گئی، اور کس طرح سے اردو والوں سے محبت کا ثبوت سر نے دیا. اور مجھے بھی اردو کی خدمات کے تعلق سے سر کے ہی ہاتھوں سے ایک ایوارڈ بھی ملا جو اردو کی مجموعی خدمات ہیں. تو اس طرح سے سر نے بہت سارے لوگوں کو نوازا ہے، اور سر ہم آپ کے احسان مند ہیں. اردو والے
کہ آج بھی آپ کی محبتیں جو آپ یہاں دے کے گئے ہیں وہ کبھی بھلائی نہیں جا سکتی ہیں, وہ ہمیشہ زندہ رہیں گی. اور آپ کی شخصیت ہمارے دلوں میں, چاہے آپ کہیں بھی رہیں, دنیا کے کسی بھی کونے میں رہیں, لیکن ہمارے دلوں میں ہمیشہ موجود رہیں گے. اتر پردیش کے ہر انسان کے دل میں آپ ہیں اور اردو والوں کے دلوں میں آپ ہیں. کہیں بھی جائے گا وہ روشنی لٹائے گا. چراغ کا کوئی اپنا مکان نہیں ہوتا. تو سر آپ چاہے یہاں رہیں چاہے ممبئی میں رہیں, لیکن ہمارے رشتے آپ کے ساتھ ویسے رہیں گے جیسے تھے. آسمان ادب پہ ہر دم ہے ذوفشاں ڈاکٹر شفیق حسین. آسمان ادب پہ ہر دم ہے ذوفشاں ڈاکٹر شفیق حسین. علم و حکمت کے عصر حاضر میں پاسباں ڈاکٹر شفیق حسین. علم و حکمت کے عصر حاضر میں پاسباں ڈاکٹر شفیق حسین. یوں تو ناقد بھی ہے ادیب بھی ہے منبر عشق کے خطیب بھی ہے. یوں تو ناقد بھی ہے ادیب بھی ہے منبر عشق کے خطیب بھی ہے. سیر فی ادب میں نقد کے ایک درفشاں ڈاکٹر شفیق حسین. جو بہت ہی خوش فکر شاعر ہیں, اور ہمارے اس وقت جو نوجوان نسل اردو کی سخن سازی میں اہم ترین کردار ادا کر رہی ہے, ان میں سے ایک جناب شکیل گاگی بھی ہیں. اور اب اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں درخواست کروں گا صوفی اظہار صاحب سے 2 منٹ کچھ آپ بھی بولیں کے حوالے سے. آج کی اس محفل کے سرکار ہمارے سابق گورنر جناب رمن حامد صاحب, جناب ہمارے رضوی صاحب, نقد کے ماہرین میں سے سرکار کی حیثیت رکھنے والے ہمارے بہت جناب ڈاکٹر شاہر زولوی صاحب, آج کی اس تقریب کے صاحب اعزاز جن کی کتاب کا رسم اجرا ہوا جناب ڈاکٹر شفیق حسین شفق صاحب, اور ہمارے تقی عابدی صاحب اور تمام معزز حاضرین. ظاہر ہے کہ ڈاکٹر مرزا شفیق حسین شفق صاحب بیسیکلی فارسی کے دانشور ہیں. فارسی سے انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی, لیکن کام باضابطہ یہ اردو پر کر رہے ہیں, یہ خوشی کی بات ہے. اور اردو کے ساتھ انہوں نے جس طریقے سے اپنے آپ کو پوری طرح رچا بسا دیا ہے. اردو کا جو مقصد تھا اس زبان کی ایجاد کا کہ وہ مختلف فکروں کے لوگ ایک دوسرے کی فکر سے آگاہ ہو سکیں اور ایک دوسرے کی بات کو سمجھ سکیں, ایسی کسی زبان کا جو ہے وجود عمل میں آئے. اردو اسی وجہ سے عمل میں آئی سامنے, اور اس کام کو پوری طرح سے یہ ڈاکٹر مرزا شفیق صاحب کر رہے ہیں کہ انہوں نے ان تمام اختلافات کو ختم کر دیا ہے اپنی تحریک سے آج کے اس دور میں, کہ وہ مذہبی اختلافات ہوں یا زبانی اختلافات ہوں یا کلچرل اختلافات ہوں, ان سب کے خلاف ایک بڑا کام وہ اپنی زبان اور بیان اور اپنی شاعری کے ذریعے سے کر رہے ہیں. یہ لائق احترام ہے. میں ان کی محبتوں کو سلام کرتا ہوں, اور بہرحال یہ خوش قسمت ہیں کہ ان کو آج یہ موقع بھی نصیب ہوا کہ ان کی کتاب کا اجرا نہ صرف گورنر ہاؤس میں ہوا, بلکہ ایک اردو کے محافظ, ایک اردو کے رہنما, ایک اردو کے محب جناب ڈاکٹر راما نائک صاحب کے ہاتھوں سے ان کی کتاب کا اجرا ہو رہا ہے. یہ ان کے لیے بھی خوش قسمتی کی بات ہے اور ہم سب کے لیے بھی ہے. میں زیادہ وقت نہ لے کر بس یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو اس راستے پر آگے چلاتا رہے اور یہ اس کام کو بخوبی انجام دیتے رہیں, اس میں مزید ترقیاں عطا فرمائے. خدا حضرات, ابھی آپ جناب صوفی اظہار علی صاحب کو سماعت فرما رہے تھے. صوفی اظہار علی صاحب سلسلہ تصوف کے حوالے سے ہمارے لکھنؤ ہی کی نہیں بلکہ ہندوستان کے اہم ترین شخصیات میں شمار ہوتے ہیں,
اور آپ کی عزت افزائی کا شکریہ. آپ نے جو کلمات ہمارے تعلق سے کہے اس کے لیے آپ کا ممنون ہوں. رام نائک جی آپ سابق گورنر اتر پردیش، جناب مشہور دانشور و محقق پروفیسر قیابدی صاحب، جناب ماجدی صاحب، تمام حضرات اور ہمارے شفق حسین شفق صاحب. حضرات، یہ کتاب جیسے کہ آپ کے علم میں ہے مختلف تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے. یہ جب آپ اسے یہ سمجھیے کہ یہ جو ساہتک آلوچنا اور ساہتک آلوچنا ہماری جو شاعری اور اردو کے لیکھوں پر ہے، اس سلسلے میں یہ کتاب ہے. لیکن اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک ماڈرن اپروچ رکھا گیا ہے، بجائے اس کے کہ اس کلاسیکی اپروچ کو لیا جاتا ہے جس کلاسیکی اپروچ سے ہم تنقید کرتے رہے. اور اسی لیے اس کا نام خاص ہے سیرفی ادب. سیرفی ادب کہتے ہیں اس زمانے کا ادب جو کنزیومر پیریڈ کا ادب ہو. تو اب ظاہر ہے کہ ہم ایک کنزیومر سوسائٹی میں رہ رہے ہیں جہاں ہر چیز کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اس کا کیا کام ہے. تو اس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیرفی ادب جو کنزیومرزم ہے وہ ادب کے اوپر کیا اثر ڈال رہا ہے، کیا ادب میں کوئی تبدیلی، ہمارے ساہتیہ میں کوئی تبدیلی اس کی وجہ سے آ رہی ہے ادب کی میں اس کنسپٹ کی وجہ سے. ان چیزوں کے اوپر شفیق حسین شفق نے روشنی ڈالی ہے، اور جو مضامین انہوں نے کلاسیکل اس کے لکھے ہیں اور جو ماڈرن اس کے لکھے ہیں، ان میں ان چیزوں کو انہوں نے خاص طور سے برتنے کی کوشش کی ہے اور دکھانے کی کوشش کی ہے. میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں اس اہم کام کے لیے کہ وہ نوجوان ہیں، اس لیے وہ یہ کام کر سکتے ہیں. شکریہ. بہت شکریہ سر آپ کا. آپ ابھی سماعت فرما رہے تھے پروفیسر شاکر مولوی صاحب کو، جو میرے استاد محترم ہیں اور جن سے میں نے یہ جو لکھنے کی تہذیب ہے اور جو بولنے کی تہذیب ہے سیکھی ہے، اور آج میں جو بھی کچھ ہوں میں اپنے انہیں بزرگوں کی وجہ سے ہوں. گورنر جی اور ہمارے رام نائک صاحب، آپ نے، میں مراٹھی نہیں جانتا لیکن جو ٹرانسلیٹ ہوا آپ کی بک سے میں نے یہ دیکھا کہ آپ جانتے ہیں آپ کی بک خود ماڈرن ادب پر لکھی گئی ہے. یعنی یہ جو بک لکھی گئی ہے شفق صاحب کی، ڈاکٹر صاحب کی، انہوں نے بھی آج کے لحاظ سے 21st سینچری گلوبل ولیج میں کس طریقے کے ادب کے پرابلمس ہیں، اس کو لٹریچر کے پرابلم ہیں، اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے. وہ بڑی چیز ہے. تو دو چیزیں مل گئیں یہاں پر اچھی. ایک تو یہ کہ خود آپ کی جو برین کی جو آپ کی جو بک ہے اس کا جو کانسیپٹ ہے ماڈرن، اور یہ جو بک آپ ریلیز کر رہے ہیں یہ اردو کی سیرافی ادب ہے. تو کیا خوش نصیبی ہے کہ اردو کا ایک ہونہار لکھنے والا آپ کے جو ہے اس کے پاس آیا ہے جو اردو کا خود پرچار کرنے والی شخصیت ہے. تو دونوں مل گئے ہیں. تو پھول جب خوبصورت ہوتا ہے اس میں خوشبو بھی ہوتی ہے، تو اس پھول کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے. آج کی اس بک لانچنگ کی اہمیت ڈبل ہو گئی ہے. ایک تو ان کی بک، ایک آپ کی بک کی جو پوری وہ ہے، اور آپ کے ہاتھ سے. تھینک یو ویری مچ. اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ہماری سیاسی دنیا کے اور قومی دنیا کے بہت ہی اہم ترین آفتاب کی حیثیت رکھنے والی شخصیت جناب عمار عزیز صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ بھی اپنے خیالات فرما دیں. مرزا شفیق کو میں مبارکباد دیتا ہوں، اور ان کی بہت بڑی خوش نصیبی یہ ہے کتاب آپ کے ذریعے سے اس کا وموچن ہو رہا ہے، ریلیز کی جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اچھا کام انہوں نے کیا ہے، اور سب سے بڑا کام یہ کیا کہ ایک ایسے شخص کے ذریعے سے اسے ریلیز کرایا ہے جو دل سے اردو کا ہمدرد ہے، اور جس کے سامنے ہندوستان کو ایک کرنے میں، راشٹری ایکیکرن میں جو بھاشاؤں کا رول ہے اس کے بارے میں ایک بہت ہی وسترت پلان ہے جن کے ذہن میں، کہ کس طرح سے لوگوں کے دلوں کو اور پرانتوں کو اور راجیوں کو اور پورے ملک کو
भाषाओं के ज़रिए से ये किया जा सकता है, न सिर्फ मुल्क को बल्कि जो इनके ख्यालात हैं ये हैं कि पूरे विश्व को भी अगर एक किया जा सकता है तो हम भाषाओं के ज़रिए से, क्योंकि भाषा जो है वो प्रेम की ज़बान बोलती है, उसके ज़रिए से एक कर सकते हैं। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। मैं दरख्वास्त भी करूँगा कि आपने एक बहुत बड़ा काम कर दिया, इनकी किताब को रिलीज़ कर दिया, अब उनको आशीर्वाद भी दे दें। आप फॉर्मली आप रिक्वेस्ट कर लीजिए। मैं दरख्वास्त करता हूँ इज़्ज़त माब राम नायक साहब से, साबिक गवर्नर हुकूमत उत्तर प्रदेश के, उनसे हमारे बुज़ुर्ग भी हैं कि हमारे लिए दुआओं से नवाज दें। मित्रों, ये मेरे जीवन में दूसरा अवसर है जब मैं बिना पढ़े किताब का विमोचन कर रहा हूँ। पहला मैं आपको बता देता हूँ, तो वहाँ समाजवादी पार्टी की ओर से कार्यक्रम था और उसमें स्वाभाविक तौर पर मुख्यमंत्री के नाते तो अखिलेश यादव थे, लेकिन मुलायम सिंह जी थे, समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े लोग थे। तो मैंने ये अपनाया था कि भाई इस प्रकार के लोगों को जहाँ है, मैं राज्यपाल हूँ तो मैं बिना बुलाए वहाँ जाता था और अपने आदर व्यक्त करता था। तो मैं जैसे वहाँ पहुँचा तो ये स्टैचू के ऊपर से नीचे आ रहे थे और मुझे देखकर उनको भी थोड़ा आश्चर्य लगा कि मैं कैसे यहाँ, क्योंकि मैंने कुछ उनको नहीं बताया था कि मैं आ रहा हूँ। तो मुलायम सिंह जी ने, आप कुछ मत करिए, राम गोपाल ने एक किताब लिखा है तो ऊपर आकर आप उस किताब का विमोचन कर दीजिए। तो मैंने उनको पूछा, मुलायम सिंह क्यों, बिना पढ़ा वो कोई किताब का ये करूँ कितना उचित है। वो बोले आप ये काम यदि करते हैं तो हमारे सब लोगों को संदेश मिलेगा कि कम से कम ऐसे स्तर के जो नेता है उनके बारे में समाज में श्रद्धा उठती है, वो व्यक्त करने का कार्यक्रम यहाँ है। वो पार्टी का कार्यक्रम, पार्टी का बोर्ड है, लेकिन सबका है। और ये दूसरा प्रसंग आ जाए। और जो भाव है वो भाव तो समझ में आगे किताब में भाव क्या है, लेकिन भाषा हो या किताब हो, ये एक मित्र के जैसे होते हैं। अब मैं इसे खुद पढ़ नहीं सकूंगा। मैंने कहा था एक मीटिंग में कि भाई मैं 5 साल पूरे होने तक थोड़ा पढ़ना लिखना करूं, लेकिन मेरे हाथ से नहीं हुआ। तो मैं किसी को भी मुंबई में जोड़कर ये पढ़ने का काम मैं निश्चित तौर पर करूँगा। और इसमें जो भाव जानकारों ने आपने बताए, उससे ये आता है कि वास्तव में भाषाएं जोड़ने का काम करती है। वैसे ये किताब का मैं मानता हूँ कि मालूम नहीं है, लेकिन मालूम करने की इच्छा है, और जब मालूम करने की इच्छा होती है तो फिर मालूम हो जाता है। और इस भूमिका में निश्चित तौर पर मैं ये किताब पढ़ूंगा। और जो आप जानकारों ने व्यक्त किया है उसमें एक नवीनता है, लेकिन नवीनता जो है वो पुरानी बात न छोड़ते हुए उसमें नवीनता का क्या है ये बताया है। क्या बात, अच्छा लगता है और अच्छा लगा। और इसी कमरे में जब मैंने वो चरैवेती का मराठी का किताब देखा तो मैंने हमारे दीदी जी को, मैंने उनको कहा कि क्या आप मुझे एक कोई मेरे पुस्तक है उसका उर्दू में अनुवाद करने वाला चाहिए, हिंदी का अनुवाद हुआ है वो मैं उसको दे दूँ तो उर्दू में वो कर सकता है। बात लगती है छोटी, लेकिन आपस में मिलते मिलते कैसे हो जाते हैं। नहीं तो मुझे कुछ लोगों ने कहा कि अभी आप तो आरएसएस वाले हैं, जनसंघी है, फिर आप फुल टाइम पार्टी का काम करते थे तो एकदम आप पक्के हैं, तो अभी भी ये रमज़ान वगैरह यहाँ चलेगा क्या? मैंने बोला भाई क्यों नहीं चलेगा?
मैं हूँ पक्का, और उसमें कोई दो कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात नहीं है, लेकिन भाषा और सांस्कृतिक बातों में इस प्रकार का भेद आना ये गलत बात है। कोई भी धर्म, बहुत अच्छी बात, कोई बात इस प्रकार से बताती नहीं है, फिर वो क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, बुद्ध हो, ये सब भाषा है, विचार व्यक्त करने का माध्यम रहता है। और इसलिए उर्दू का भी ट्रांसलेशन, अच्छा ये 12 भाषाओं में ये भाषा तो इनके कारण उर्दू आई, जर्मन आई, अरबी आई, फारसी आई, और कोई मैं भूल गया होगा तो बात। कश्मीर का भी ये तैयार हुआ, तो आज के दिन पर यह भी एक अनुभव ऐसा ही है, किताब हाथ में नया आया है, नया मैं देखते रहूँगा, लेकिन पढ़ने के लिए व्यवस्था करके ज़रूर उसको पढ़ूँगा। और अच्छा लगा आप सब लोग आए। कभी कभी ये होता है कि प्लानिंग करने के बाद भी ऐसा कार्यक्रम नहीं बनता है, और बना आप आए, लेकिन अगले तो फिर जरा प्लानिंग करके आपको सहयोग करेंगे। क्यों ना उस माँ को सब सलाम करें, क्यों ना उस माँ को सब सलाम करें। आप जिस माँ के लाल मिर्ज़ा शफी, आप जिस माँ के लाल मिर्ज़ा शफी, जब कभी बात कौम की आई, जब कभी बात कौम की आई, आ गए मिसले ढाल मिर्ज़ा शफी, आ गए मिसले ढाल मिर्ज़ा शफी। हमने देखा नहीं कोई भी खतीब आप सा पुरजलाल मिर्ज़ा शफी, आप सा पुरजलाल